آپ گفتار کے ہی نہیں بلکہ کردار کے بھی غازی ہیں۔ آپ کے متعلق ہی کہا گیا تھا، نگاہ بلند سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ لیکن ایک استاد کا قد بھی اور اس کا حق بھی اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو ایک شاگرد ہی کر سکتا ہے۔ یہ کائنات ایک گستاخ اسٹوڈنٹ کی کہانی ہے جس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ جب اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِبْلِيسَ، تو اللہ نے جب حکم دیا تو اللہ کا ماتحت جو چھوٹا تھا اس نے ایک بڑے کی شان آن نہیں رکھی۔ تو یہ کائنات ہی ایک فلسفہ، ایک چھوٹے کا بڑے کو بڑے ماننے سے انکار ہے، اور یہ جنگ زمین پر آ گئی اور یہ چل رہی ہے صدیوں سے۔ تو وہ لاس صرف ایک انسان کا لاس نہیں ہے، ایک مفکر کے لیے اور ایک جو ہے مدبر کے لیے اور ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ نے جب اپنے بچوں پہ اتنی محنت کی ہو اور وہ تواڈے ہتھاں دے اندر انہاں دی جان نکل جائے، اس سے بڑی موت ایک استاد کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو چلا گیا لیکن داغ فراغت جو ہے وہ میرے سینے پر ابھی تو بہت زیادہ قائم ہے۔ میرے اندر ہمت بھی نہیں ہے، میرپور میں بھی میرا جلسہ تو بہت کامیاب گیا لیکن میری آواز نہیں شاید نکل سکی۔ تو آج بھی اگر فن خطابت کا حق ادا نہ کر سکا تو آپ سے معافی چاہتا ہوں میں، لیکن سلسلے ہیں، سلسلے چلتے رہیں گے، معاملے رک نہیں سکتے۔ اب بیٹا جنہوں نے علم کے لیے مارا نہیں کھا دیا نا، وہ علم نہیں سیکھ سکتے۔ علم مشقت سے آتا ہے، یو فو شو فو سے نہیں آتا۔ علم آندا ہے مشقت دے نال، اور استاد ملتا ہے دعاؤں کے ساتھ، اور حسن پیدا ہوتا ہے ریاضت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ زندگی ایک مشکل سفر ہے، لائف از اے ہارڈ جرنی اینڈ اٹس اے ٹف واک، مگر یہ زندگی میں انسان کو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہ کہنا کہ جو ہمیں آتا ہے وہ اس کو کبھی نہیں آ سکتا، یہ بہت متکبرانہ بات ہے۔ یہ دعویٰ کہ جو ہمیں آتا ہے وہ اس کو نہیں آتا، اس سے بڑا تکبر نہیں ہے جو انسان کر سکتا ہے۔ بطر الحق وغمط الناس۔ تو آج جو ہم تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پوری قوم کو ہمارے جیسے فقیر غریب لوگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب اور مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں کبھی نہیں آئے گا جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں۔ بات اس یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئے گا نہیں، اے زندگی دا جڑا ول ہوندا ہے۔ The art of living and the art of war and the art of existence. I'm not saying that you're not going to master it one day. You will master it one day. ایک دن انسان ہر حسن کو کانکر کرتا ہی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کس عمر میں کرتا ہے۔ اگر سب بربادیاں کر کے، سب ریسورسز ضائع کر کے، ساری عمر لنگا کے اور سارے ناطے توڑ کے اور ساری بربادیاں کر کے اگر تو نے کہنا ہے آمنا و صدقنا، تو پتر ہے کوئی ریکٹیفیکیشن نہیں ہے گی، یہ کوئی ریڈیمشن نہیں ہے، یہ کوئی انالیسس نہیں ہے، یہ کوئی آگمنٹیشن نہیں ہے، یہ کوئی انقلاب نہیں ہے جو سب جلا کے ہی سیکھنا ہے۔ اگر تم نے بھی 40 کی عمر میں آ کے وہی کرنا ہے جو ہم نے بنایا تھا تو پھر پتر ساڑھی عمر تک کی فائدہ، ہمارے 16 سالوں کی جد و جہد کا کیا فائدہ اگر ہم تو تمہارے اندر وہ 4 سالوں کے اندر نہ اتار سکے۔ تو اگر تو نے بھی وہی کانکر کرنا ہے جو ہم نے 15 سال میں کیا اور وہی مقام حاصل کرنا ہے جو رب نے ہمیں دیے، تو پھر جنریشن اور سویلائزیشن کی جنگ میں دوسروں کے مقابلے میں بھی تم نے 16 سال بعد ہی اگر وہاں آنا ہے اور یہی کہنا ہے 16 سال بعد اپنے ابے کو جا کے کہ میں غلط سی تسی ٹھیک سی، اگر اپنے استاد کو آ کے یہی کہنا ہے 16 سال کی ساری بربادیاں کر کے تسی ٹھیک سی تھی میں غلط سی، اپنی وائف نو جا کے تسی 20 سالوں بعد اگر یہی کہنا ہے کہ تو ٹھیک سی تھی میں غلط سی، اور اپنے بچوں کو اگر 20 سالوں کے بعد اور 30 سالوں کے بعد جا کے کہنا ہے کہ تو ٹھیک سی پتر میں غلط سی، تو یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے کہ جس میں اینڈ میں جا کے کہنا ہے کہ لا ادری،
لا ادری میں گالی نہیں سمجھ آئی. قوموں کی بربادیوں کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ انہوں نے اس محل میں، اس جگہ میں، اس وضع میں، اس قطع میں، اس زمان میں، اس مکان میں وہ چیز نہیں کی جو کرنے کا حق تھا، اور وہ اپنی ہی مارتا رہا اپنے آپ سے. کیونکہ اس عمر کا سب سے بڑا فتنہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے تمہارے پہ جو راج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے کہ ہم تمہاری پوزیشن کو نہیں سمجھتے. اس عمر کا سب سے بڑا فتنہ ہے می مائی سیلف اینڈ آئی، کہ جڑی گل مینوں سمجھ آندی پئی ہے، واٹ آئی تھنک اینڈ واٹ آئی پرسیو اینڈ واٹ آئی کنسیو رائٹ ناؤ، جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ کسی ماں کے لال کو سمجھ نہیں آ سکتی، میرے پیو کو بھی نہیں سمجھ آ سکتی، میرے شریکے کو نہیں سمجھ آ سکتی. جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ ہے سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ دا بگیسٹ مسکنسیپشن اے مین کین گو، کہ اسے لگتا ہے کہ جو وہ ہے یا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور کوئی گریس پر پرسیو نہیں کر سکتا، اس بریکٹ میں نہیں لا سکتا، مجھے سمجھا ہی نہیں جا سکتا. وہ ایسی تکبر سے بھری خودی ملے گی آپ کو آج میں کہ جس میں یہ حسن ہے، کوئی یہ حسن ہے جو کسی کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ حسن ہے جو کسی کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ جمال ہے، یہ کمال ہے جو کسی کے آگے عاجزی انکساری نہیں اپناتا. یہ زندگی ہے کہ انسان کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں کرتا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کائنات کی سب سے اعلیٰ، عرفہ، انور، اکمل، اجمل، اعلیٰ، اعظم ترین ہستی کو اللہ نے کہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنی ارد گرد کے لوگوں سے مشاورت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پتہ اس میں سے کوئی ایسا نقطہ آ جائے جو تحریک کو فائدہ دے دے آپ کی. اور یہ مزاج ہے ہمارا، بنتا جا رہا ہے، پولرائزیشن آ رہی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جو میرے ساتھ، جو میں جانوں. تو اگر زندگی میں ان نقطوں پر، ان مدوں پر، اس استنباط پر، اس استخراج پر، اس استقراء پر، اور اس استدلال پر، اور اس دلیل پر تب پہنچنا ہے جب پورا چمن جلا دیا ہوگا، اور پھر اینڈ کے اندر نہ ہڈی ہوگی، نہ گوشت ہوگا، نہ جسم ہوگا، نہ طاقت ہوگی، نہ ذہانت ہوگی، نہ رفاقت ہوگی، اور نہ عداوت ہوگی. تبھی میدان میں قدم رکھ کے کہنا کہ جی اب ہوں میں پرنسپل سے مطابق چلوں گا، میں کاسمولوجیکل بیلنس کا خیال رکھاں گا، میں کائنات کے اصولوں کا، رب کے اصولوں کا، کونی اصولوں کا، شرعی اصولوں کا، معاشرتی اصولوں کا، اجتماعی اصولوں کا، روحانی اصولوں کا خیال رکھوں گا. تو بیٹا یہ کوئی انقلاب نہیں ہے، یہ ہار گئے ہم لوگ کہ ہماری نئی نسل نے، ہمارے بچوں نے ہمیں اپنا باپ نہیں مانا، ہمارے بچوں نے ہمیں اپنا بڑا نہیں مانا، ہمارے چھوٹوں نے ہمیں وہ رتبہ نہیں دیا جو ان سے سیکھ. ہم فیل ہو گئے بحیثیت ایلڈرز آف دا سوسائٹی. ہم فیل ہو گئے، ہم اپنے بچے کو کنونس نہیں کر سکے اپنی تربیت سے، اپنے اخلاص سے، اپنے اخلاق سے، اپنی عظمت سے، اپنی وسعت سے، اپنی برداشت سے، اپنے تنوع سے، اپنی ڈائیورسٹی سے، اپنی ایکسکلوسیونیس سے، کہ ہم تیرا بھلا چاہتے ہیں، ہم اجتماعی لحاظ سے اپنی قوم کو کہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور تجھے اس بھٹی سے گزارنے کے لیے میں صبر بھی کر کے بیٹھا ہوں، مزاج بھی مار کے بیٹھا ہوں، چودراہٹ بھی دفن کر کے بیٹھا ہوں، سرداری بھی کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوں کہ تینوں گل سمجھ آ جائے کہ جو میں نہیں کر سکا وہ تو کر لے اپنی زندگی میں، جو میں نہیں بنا سکا وہ تو بنا لے اپنی زندگی کے اندر، جو ہم نہیں بنا سکے اپنی لائف میں، جو ہمارے وقتوں میں لمیٹیشنز تھی وہ تو اچیو کر لے بیٹا. بہت سی چیزیں نہیں تھی پاکستان میں ہمارے وقتوں میں جو آج آپ کے لیے اویلیبل ہیں. ہم فیل ہو گئے ایز اے سوسائٹی آف ایلڈرز. اگر ہم اپنے بچے کو اپنا خون نہ سمجھا سکے، اپنی قربانی نہ سمجھا سکے، ہم پنڈال کو اپنا درد نہیں بیچ سکے، کرب نہیں بیچ سکے، ہم نہیں بیچ سکے، کیا فائدہ ایسے بڑے ہونے کا؟ کیا فائدہ ایسی سواگتوں کا اور ایسے استقبال کا کہ قوم کے بچے اگر ہمیں بڑا نہیں مانتے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باپ قائم ہو جائیں یا روبوٹکس کے باپ قائم ہو جائیں، ہم بڑا نہیں چھوڑیں گے. اب یہ کوئی سوسائٹی بنائی جا رہی ہے کہ جس میں کوئی بڑا ہی نہیں ہے. صحابہ نے دنیا میں راج کیا ہے، پورچگل سے لے کے کانسٹنٹینوپل اینڈ فرام کانسٹنٹینوپل ٹو انڈونیشیا، اتنی بڑی سلطنت پہ راج کیا صرف ایک اصول پر، من استاذک. استاد کون ہے آپ کا؟ کس سے پڑھا آپ نے؟ یہ بات کہاں سے پڑھی ہے آپ نے؟ ان کے ہاں باعث فخر اور افتخار ہوتا تھا
کہ میرے 500 استاد ہیں, میرے 300 استاد ہیں, میں نے اتنی ہجرتیں کی ہیں, میں نے اتنا سفر کیا ہے صرف ایک نقطہ سیکھنے کے لیے. اور ہمارے یہاں شیخ گوگل, منٹ پاؤ سارا کچھ باہر. بغیر استاد کے علم فساد ہے. وہ علم ہی نہیں جو بغیر استاد کا ہے, کیونکہ علم عبارت کا نام نہیں ہے, عبارت کا رٹا علم نہیں ہے. علم ایک تحریک ہے, اسفل سافلین سے احسن تقویم تک کی, اور اس میں بہت لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو سیکھ جاؤ گے تو ماں سے کیسے بات کرنی ہے, باپ سے کیسے بات کرنی ہے, بیوی کو کیسے سنبھالنا ہے اور ماں کو کیسے سنبھالنا ہے. آ جائے گا تو انو ایک دن بیلنس کرنا. مگر چمن جل گیا ہوگا. اس لیے پوچھا کسی نے ہم سے ایک محفل میں کہ شیخ صاحب بتائیں علم, what is ماحد العلم, what is the definition of knowledge according to you. میں نے کہا وضع الشیء علی موضعہ, صحیح چیز کو صحیح محل پہ رکھنا اور غلط چیز کو صحیح محل پہ رکھنا. putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place, یہ ہے علم. اگر یہ نہیں آتا اس کو, اگر ایک فرد کو, ایک جماعت کو, ایک تحریک کو, ایک صوبے کو, ایک ضلع کو, ایک تحصیل کو, ایک حکومت کو, ایک سسٹم کو اگر یہ نہیں آتا کہاں کتنی کس مقدار میں کس وضع قطع میں رکھی جاتی ہے, فیل ہے وہ سسٹم. کیا ٹینشن ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لیڈر کو. سٹریس, کیا سٹریس, آپ کا کیا سٹریس ہے؟ بہت سٹریس ہے آپ کا. ہم آپ کے دکھوں کو, آپ کے غموں کو, آپ کے کرب کو, عورتیں یہاں بٹھا دی, مرد یہاں کر دی, یہی ڈسکرمنیشن ہوگی. وہ بیچاری دھوپ میں بیٹھ رہی ہیں, مرد سارے سائے میں بیٹھے ہیں. چلیے اب نظم و ضبط خراب نہ کریں. کیا سٹریس ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایز اے لیڈر, ایز اے فادر آف دا نیشن. کیا رسپونڈ. ایک خائن لیڈر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا بائی دی وے, ایک خائن کے سر پہ بوجھ نہیں ہوتا, مگر ایک صادق امین کے سر پہ بوجھ نہیں ہوتا, پہاڑ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہاڑ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہی کا اتنا بوجھ تھا کہ جب اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے وہی آتی تھی تو اونٹنی بہ جاتی سی ہوتی. کیا اس فزیکل بوجھ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اسپرچول بوجھ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دشمنوں کی دھمکیاں چل رہی ہیں ایک جگہ سے, آپ نے اسکالرس کی ایک بینچ تیار کرنی ہے, آپ نے ریفارمسٹ کی ایک بینچ تیار, آپ نے پولیٹیکل سائنسز کی بینچ بنانی ہے, آپ نے چیک اینڈ بیلنس کی ایک بینچ تیار کرنی ہے. تربیت کے سلسلوں میں دیکھیں اس محل میں یہی بنتا تھا. یہ ہے وہ کیوریوسٹی جس نے مجھے امریکہ میں نہیں ٹکنے دیا. وہاں جانے کے بعد بھی میں اپنے والد صاحب نے فون کر کے کہا, میں کہا ڈیڈ میں نہیں رک سکوں گا اتنے, وہ جڑی چیز میں سیکھ کر رہے ہیں وہ اتنے نہیں ہے, میں نہیں رہ سکوں گا اتنے. تسی دیکھ لو لوگ پاگل نے امریکہ جان, تو میں آ رہے ہیں سب چھٹ چھاڑ کے, اسی دیسی آدمی ہیں. تو جو چیز مجھے چاہیے تھی اپنی زندگی کے اندر وہ یہ کیوریوسٹی تھی کہ ایک تو حد کیا ہے, شک کی حد کیا ہے اور یقین کی حد کیا ہے, اور یقین کے اس معراج تک پہنچنے کے لیے وہ سلسلہ تسلسل کیا ہے تربیت کا, جہاں انسان کو دکھنا شروع ہو جائیں چیزیں. اور اللہ بھی کہتا ہے یقین کا اس وہ درجہ ہے ان تعبد اللہ کا انک تراہ, کہ تجھے دکھنا شروع ہو جائے گا اللہ بھی. لوگوں کا اللہ دکھتا تھوڑی ہے علم کو, تو پھر یہ 2 روپے کی باتیں نہیں ہو نا. لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب باتیں ہیں آپ کی بڑی بڑی, تو ہم کہتے ہیں ہم بڑی بات کریں گے تو بڑا کام کروں گا نا زندگی میں. کل کو بغیرتی کرتے وہ میری باتیں ہی تو مجھے یاد آئیں گی کہ تو پنڈال کے اوپر اینی بڑیاں بڑیاں گلاں کر کے آیا, ان لے جائیں گے تھے. باتیں چھوٹی ہیں, چاچے کی تائی کی پھپھی کے پتر کو میتھس میں ہرا دوں گا, اے گلاں نے جی ساڈی. چاچے کی تائی کی پھپھی, خالہ کی بیٹی سے شادی ہو گیا تو کبھی خالہ کی بیٹی کے نال شادی نہیں ہونی کسی کی. لا لو زور تسی جنہ بھی ہونا, تواڈے نصیب چ نہیں ہے. مسائل سنیں ان کے. دیار سندھ کے اندر پیر پگاڑا کا کزن اتنا بڑا عالم دین گزرا, شاہ بدی الدین راشدی سندھی رحمۃ اللہ علیہ, اس کی کتابوں کو دیمک چاٹ رہی ہے. کتاب کے ورقے بچانے کے پیسے نہیں ہیں غریبوں کے پاس. تسی کہندے علم آ جاندا ہے بندے.
تو یہ جو وضع ہے نا، یہ کیوریوسٹی کہ حد کیا ہے، اس کی حد کیا ہے ہر چیز کی. ہم پھنسے ہوئے کنویں کے مینڈک کے اندر، می مائی سیلف اینڈ آئی، میرے ایشوز، میرا گھر، میری فیملی، میرا شریکہ، میرا سسٹم. اچھا ہے، ہم تارے کے دنیا تھوڑی ہیں، تارے کے معاشرت تھوڑی ہیں. نئے نئے فلسفے آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، فیملیوں کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف. اللہ دے بندے ہو، اسی پاکستانی لوگ ہیں، اسی دیسی لوگ ہیں. بغیر بیگم کے کیسے آئیں گے آپ ہمارے گھر پہ اور ہم آپ کے گھر میں؟ ہماری تہذیب ہے پیچھے سے فیملیوں کے ساتھ کھانے پہ آنا. اسلام اپنی جگہ، ہماری تہذیب اپنی جگہ. ہمارا فیملی سٹرکچر، ہمارا سسٹم، اسے بھی زندہ رکھنا ہے، دین کو بھی زندہ رکھنا ہے. اور پھر میدان عمل کے اندر وہ کرنا ہے کہ منو سلوا مغرب میں اترنے کے بجائے یہاں اتر جاتا. گن پاؤڈر تو انہوں نے بنا لی، تو اسی عشق پہ مونیومنٹ بناتے رہے. تاج محل وہ کاغذ کی کشتی ہونا ہوتا، پانی والا کہتے ہیں سارے. وہ اللہ دے بندیا، اللہ کو تیرے دروازے کھولنے کے لیے تیرا ظاہری حسن نہیں چاہیے. تو پاتھک، فلپس، رولیکس اور یہ جورجیو ارمانی، برساچی کر لے جنہ تو کرنا ہے. رحمت کے دروازے اور انقلاب کا دروازہ تیری زندگی میں تیرے دشمنوں کے خلاف اور جنہوں نے تجھے دھتکارا اس کے خلاف تب آئے گا جب وہ کہہ دے تو دو یار، اس کو دو، ہم راضی ہیں اس سے. اس نے مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کے پہلی دفعہ میں کیا نہیں اللہ نکال سکتا تھا یونس علیہ السلام کو؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے کہا پردہ رہوں، دیکھا گا میں جدوں کرنا ہے. یہی تو اللہ کی شان ہے. جس کی اللہ کو پسند ہے اللہ اسے لٹکاتا ہے. لٹکاؤ انہوں ایری چیخ دے اندر جو نا ایک عجیب وہ درد سننا ہے. اللہ کہتا ہے لٹکا دو. 14 سال اولاد نہیں دی اللہ نے، 14 سال بعد دی ہے اور ڈائریکٹ اللہ سے لے کے آئے ہم الحمدللہ. 14 سال نہیں اللہ نے اولاد دی. ہم کبھی بدظن نہیں ہوئے، ہم تو صرف بیٹھ کے یہی کہتے رہے تو ویکھ رہا ہے نا، ویکھ لے تیری زمین دے اتنے کی کیتا انہوں نے ساڈے نال. وہ تعلق کہاں گئے، وہ روحانیت کہاں گئی؟ یہ تیرے سکلز اور یہ میتھس کے ساتھ نہیں تو کچھ لا سکے. کتنے ہی قابل لوگ ہیں، کخ نہیں کچھ بنا سکے زندگی. ہمارے بٹ صاحب پڑھے لکھے آدمی تک نہیں ہیں، لیکن فیلڈ کے اندر تجارت کی لوگ مانتے ہیں. کے پی سے لے کے کراچی تک کہ کوئی تاجر بیٹھا ہے کراچی کے اندر اسپیئر پارٹس کی فیلڈ میں. کیوں؟ اللہ وحی القلب ہے، کلیجہ جگر دل. تیرے سکلز اور یہ اسٹریٹجیکل مینجمنٹ اور یہ پلاننگ یہ اچھی ہیں اونٹ باندھنے کی حد تک. منو سلوا جو تیرے پہ اترے گا نا اللہ کا، وہ تیرا دل دیکھ کے اترتا. وہ دنیا دل دیکھے گی. دنیا ایک لیڈر کے لیے جان اس کا کلک. کمیونیکیشن اور پبلک سپیکنگ کے اتنے بڑے بڑے کورسز رب نے ہم سے کروائے. اس کا پہلا اصول لیں اور بڑا اصول لیں، بات کرتے ہوئے چھاتی کے آگے ہاتھ نہیں ہونے چاہیے انج کر کے. چھاتی دکھا پبلک کو اپنی، دیکھنے دے لوگوں کو تیرے سینے کی سچائی. وہ ہاتھ جو سینے کے آگے آتے ہیں وہ جھوٹ ہے اس کے اندر. ہاتھ کھول کے کلام کرنا سیکھ لوگوں سے. یہ ایک سچائی کی نشانی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے باڈی کے سب سے ولنریبل پارٹ سامنے رکھے میں آگے اور کلیجہ رکھا ہوا اس نے قوم کے. تبھی تو بکے گا تیرا آئیڈیا لوگوں کے آگے، تبھی تو مانیں گے لوگ تجھے. یہ سیلنگ کے کورسز کراتے ہیں اور تعبیر پہ توجہ دے رہے ہیں. You know sir, I'm actually working in this company. I would like to come here and sell you some stuff. یہ بات کرنے کا طریقہ ہے. Look in the eyes, look in the heart of the man. تو اگر یہ سب ضائع کر کے ہی پہنچنا ہے اور ضائع کر کے ہی سیکھنا ہے اور اپنی تنگری میں ہی کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ 35 سال کی عمر کے اندر امام بن گئے. آپ بھی بن سکتے ہیں. لیکن آج اگر ایک ریورس کر دیں نا آپ اصول، اپنا ایک اصول ریورس کر دیں کہ میں کسی بڑے فیلڈ کے منجے ہوئے، پٹے ہوئے، ہارے ہوئے کسی ٹوٹے ہوئے سینئر کے پاس جا کے صرف یہ کہوں علمنی، مجھے سکھا بھائی، مجھے نہیں آتا، یا زندگی دا بل نہیں آتا، ماں کا شریکہ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے،
باپ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، بچے بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، بیوی بھی میرے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، خواب بھی لوگوں کو اچھے نہیں آتے میرے بارے میں، ہی سانپ پچھو دکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کو، کسی کو میرے بارے میں اچھا گمان نہیں ہے، مارکیٹ میری خراب ہوئی ہے، سب دوست دشمن بن چکے ہیں، کوئی دوست سجن نہیں بن سکا، سب دشمنیاں میرے سر پہ آ کے بیٹھ چکی ہیں، ریسورسز ختم ہو چکے ہیں، اور من کو بھی یہی لگتا ہے اللہ بھی ناراض ہے، کوئی پانی رستہ نہیں بنا رہا۔ یوسف علیہ السلام کی قید میں زندان میں بند ہوا ہوں مجھے بتا میں کیا کرنا ہے، میں اس سیلف کمپلیکیشن اور سیلف کمپلیکسٹی سے کیسے نکلوں، کیا چیز بدلوں کہ اگر انسان نہیں تو دوسری مخلوق آ کے میرے پاس آ کے بیٹھے، مجھ سے پڑھیں آ کے، میں کیسے وہ حسن پیدا کروں کہ میں چلتا ہوں اور لوگ رو جاتے ہوں دیکھ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو لوگ رو جاتے تھے دیکھ کے، پیپل یوزڈ ٹو کرائی سینگ ہم۔ کیوں؟ کاٹی ہے انہوں نے، صبر، خاموشی نہیں، وہ حسن ہی کیا جو بڑھ یہ حسن ہے کوئی؟ اپنے میدان میں آ کے شعر بولتا ہے جب اسے بولنا ہوتا ہے، اپنے پنڈال میں کھڑے ہو کے بیان کر، لوگوں کی دہلیزوں پہ جا کے بولنا بند کر۔ ہو گئی قائل تیرے کہنے سے، یا ہو گیا قائل آپ کے کہنے سے؟ وہ عشق کی کیا جسے بتانا پڑ جائے کہ میں تینوں اتنا پیار کرنی ہے، یہ تو آنکھوں کا سلسلہ ہے، آنکھوں کا۔ لوگ ملے اگر چہرے نہیں ملے، تربیت ایسی ہونی چاہیے، آنکھیں بولتی ہوں اگلے کی، آنکھیں دیکھ یار، اس کی آنکھیں چیک کر، چہرے ہی نہیں ہے وہ۔ اور یہ ڈیجیٹل دنیا کے لوگوں کو میں کہوں گا، اللہ دے بندے ہو، کما لو اپنی فری لانسنگ کے کورس سے جتنا کمانا، حسن کمپیوٹروں پہ بیٹھ کے نہیں آتا، حسن زمین پہ بیٹھ کے لوٹا اٹھانے سے آتا ہے۔ شکلیں دیکھیں، شکلیں ہی نہیں ہیں۔ میں ایک جگہ بھی دعوت میں گیا، انہوں نے دمبا کیا ہوا تھا، ان کو پتا ہے شیخ صاحب مٹن کھاتے ہیں شوق سے، یورک ایسڈ بھی ہے آج میرا، برابر میں لوگ آ گئے تو بات کرنی پڑتی ہے لوگوں سے، تو اس کی شکل پہ میں نے ایک جملہ دیکھ کے کہا، یار دو مسئلے تیرے اٹکے میں، یا کھوہ میں ڈال دے یا باہر نکال دے۔ وہ دیکھ کے ہل گیا آگے سے، اس کے دو ہی مسئلے اٹکے ہوئے تھے۔ شکلیں بتا رہی ہوتی ہیں سب کچھ، اس شکل پہ وہ تاثیر، وہ روب، وہ مزاج تب آتا ہے جب کلیجہ گزرتا ہے ایک لمبے زمانے کی کاٹ سے۔ یہ جو جلدی ترقیاں ہیں نا، یہ جلدی گراتی ہیں، اس لیے امام شافعی کہتے ہیں بطول زمان ہے، علم بھی لمبے زمانوں سے آتا ہے، انقلاب بھی لمبے زمانوں سے آتا ہے۔ تیزیاں نے آج منڈیاں نو، میں 2 منٹوں کے اندر اربا پتی بن جا، کھربا پتی بن جا، عالم بن جا، میں 2 دن۔ یہ اصولوں کو اپناؤ کہ اصل سفر 30 کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اصل مقام 35-36 پہ جا کے، اصل عشق 36-37 میں جا کے ملتا ہے کہ انسان کو۔ یہ تو بربادیوں کی عمر ہوتی ہے 20 سے 30 کی۔ اور ڈرنا بند کر، یہ چھوٹی موٹی میتھس، ہر وقت میتھس 1+1، اسٹاپ ڈوئنگ دا میتھس ان لائف، ڈو اٹ، میتھس کر، حساب کتاب کر، اونٹ باندھ، اور توکل علی اللہ، اللہ پر بھی چھوڑ زندگی کو۔ جب اللہ لے کے آئے گا تو پھر اللہ لے کے آئے گا، پھر تو خود نہیں سنبھال سکے گا جب اللہ لے کے آئے گا۔ تو اگر ان اصولوں سے زندگی نہیں گزارنی، اور ضد ہے، ہر درمی ہے، استاد نہیں ہے، کاٹ نہیں ہے، صبر نہیں ہے، ظرف نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، تنوع نہیں ہے، تجمیل نہیں ہے، تکمیل نہیں ہے، تشریف نہیں ہے، تائید نہیں ہے، تحسین نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، تعریف نہیں ہے، تشریف نہیں ہے، اگر یہ سارے سلسلے زندگی میں نہیں ہیں، یہ تعلق نہیں ہے،
یہ وصف نہیں ہے. اگر ان اوصاف کے ساتھ پہلے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم پھر بھی دعا کریں گے. لیکن پتر آنا ادھر ہی پیسو, گزرنا اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلے گی. ورنہ ہمارا گلہ ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں اتنی کاٹ سے کیوں اور اس کو اتنی آسانی سے کیوں. اللہ کی سنتیں نہیں بدلتی, لا تبدیل لخلق اللہ. اسی کاٹ اور اسی پروسیس سے آج مسلمانوں کو بھی, پاکستان کو بھی, جنوب کو بھی, پنجاب کے اندر بھی, ہر سلسلے کو وہ انقلاب تبھی ملے گا جب وہ انہی اصولوں سے آئے گا جن اصولوں سے وہ بیج اگتا ہے, اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اس لیے صرف ہنر کی مہارت محفل میں جنگ نہیں جتا سکتی, عبارت بھی حسین کر اپنی. اور عبارت کے ماہروں کو ہم کہتے ہیں عمارت مضبوط کر اپنی. اور جن کی عبارت اور عمارت بھی بن گئی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں عبادت مضبوط کر اپنی. اور انہی تعبیر اور انہی تعمیر اور انہی تشریف اور انہی تحسین کے سلسلے کا نام ہے علم اور تربیت, سیکھنا سکھانا. تو اگر یہ کاٹ کے انسان سمجھتا ہے کہ وہ پہنچ جائے گا, پہنچ تو جائے گا مگر بچے گا کچھ نہیں. تو اگر سب ناراض ہیں, کوئی گھر نہیں آتا, تو لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکا, لوگ تجھے پیر نہیں مانتے اپنے فیلڈ کا, لوگوں کے دلوں میں کی دھڑکن نہیں بن سکا, تو سب کو اپنے پلیٹ فارم پہ جمع نہیں کر سکا, ساری بہویں تمہارے کنٹرول میں نہیں آ سکی, اور ساس سے چابیاں تو نکلوا نہ سکی, اور تو سارے علاقے کے اندر منوا نہیں سکا, اور وہ قائل کرنے کا فن تو جان نہیں سکا, اور تجھے منہ سے قائل کرنے کے علاوہ کوئی اور نوعیت ہی نہیں پتا, تجھے خاموشیوں سے قائل کرنا نہیں آتا, تجھے جنگوں سے قائل کرنا نہیں آتا, تجھے فیصلوں سے قائل کرنا نہیں آتا, تجھے توقف سے قائل کرنا نہیں آتا, تجھے سماعت سے قائل کرنا نہیں آتا, سکوت سے قائل کرنا نہیں آتا. If you do not know the art of winning and the art of diversity and art of decision making by being silent and sometimes being talkative and sometimes engaging and sometimes not engaging, اور یہ ساری چیزوں اگر تو نہیں سیکھ سکتا, نہیں ماسٹر کر سکتا, تو بھائی جان یہ کوئی جیت نہیں ہے کہ کچھ پیسے لے کے, کچھ پیسے کما کے, چار لوگوں میں بیٹھ کے چائے کے ڈھابے پہ اگر مگر چونکہ چنانچہ ہی کرنا ہے, یہ کوئی سلطنت نہیں ہے. سلطنت تو یہ ہے کہ لوگ آئیں تیرے پاس, لوگ سفر کر کے آتے ہوں صرف تجھے دیکھنے کے لیے. تیرے سینے میں اتنا وسعت اور اتنا دم ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں مارتے ہوئے بھی مزہ آیا اگلے کو, کہ کوئی بڑا پٹھا مارا ہے اگلے نے. ہم کہتے ہیں اے اللہ دشمن بھی مجھے خاندانی نہیں, کتے بلوں سے نہ مروا دی شیخ عاطف کو, کسی شیر کو بھیجی مارنے کے لیے جس نے ساری زندگی شیر پڑھایا ہو. تو بڑا سوچے گا, بڑی بات کرے گا, بڑا کلیجہ رکھے گا, بڑی سوچ رکھے گا, وسائل آ جاتے ہیں بیٹا. بس اللہ خود بھیجے گا مدد تیرے لیے. جو گھروں میں بند ہیں, جو پنجروں میں بند ہیں, جو جیلوں میں بند ہیں, لکھ اللہ کے اس غلام کی بات لکھ, مدد آئے گی. ان تنصر اللہ ینصر. پہلے تو مدد کر اپنی, پہلے تو مدد کر کسی فلسفے کی, پھر مدد بھیجے گا اللہ تجھے. پھر جب اللہ مدد بھیجے گا پھر تجھے سائیڈ میں کر دیا جائے گا. لوگ پوچھیں انٹرویو میں آپ سے, یہ شعر وہاں سنا دینا ورنہ تو وہی لگ جائے گی, لیکن ویسے کہہ رہا ہوں بادشاہی ہونی چاہیے نا, باتوں میں جملے ہونے چاہیے. لیڈر کے جملے ہوتے ہیں, ہماری قوم کے جملے ہی نہیں ہیں. آپ نے خیبر فتح کیا, انصار نے کہا ہم نے آپ کو سب کچھ دیا, جگہ دی, گھر دی, 2 بیویاں تھی, ایک کو طلاق کرنے کی بات کی, آپ کو اپنی مارکیٹس دی, اپنی بزنس دی, سب کچھ نچھاور کیا. خیبر فتح کیا آپ سے سلام, آپ نے سب کچھ مہاجروں کو دے دیا. بسم اللہ. جملے ہوتے ہیں ایک لیڈر کے قائل کرنے والے. ہمارے تربیت اداروں میں بادشاہ اور سردار بننا نہیں سکھایا جاتا, جملے نہیں سکھائے ہم نے. اقبال بھی پڑھاتے ہیں تو پتہ نہیں کس عجیب انداز میں. آپ نے کہا وہ مال لے کے جا رہے ہیں, تم نبی لے کے جا رہے ہو, اور کیا چاہیے تمہیں؟ انہیں مال مل رہا ہے, تمہیں نبی مل رہا ہے, کمپیریزن ہی نہیں ہے, جملے. لوگ آپ سے پوچھیں نا پلیز ایکسپلین سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف, انٹرویوز میں پوچھتے ہیں نا لوگ,
اپنے بارے میں ذرا بتائیں کچھ. شعر پڑھ دی وہاں پر. شعر تھوڑا سا قاتل شعر ہے لیکن شعر بڑا جاندار شعر. لوگ پوچھیں جی من انت, عربی میں بولیں من انت, کون ہیں آپ لوگ؟ جیسے خالد بن ولید نے کہا تھا وہ یار اصل نا خون پین والی قوم نے سی سنیا تہاڈا رومیاں دا خون بڑا میٹھا ہے, کیسے سنیا ویسے جملے ہیں نا. کمزوری میں ہی تو جملے نکالنے کا مزہ ہے. کوئی پوچھے نا کون ہے بھائی آپ, شروع آگے ہی اگلا کہ بھائی ہے کیڑی شے آ گئی. لوگ پوچھے نا کون ہیں آپ, جی ہیں, دس شوڈ بی دا کوڈ آف لائف. آگے ہی کرب, آگے ہی نالج, پرسیپشن, پیراڈائم, علم, تفکر, شعور. آگے ہی کرب غم, کرب وفا, صبر, تمنا, احساس. میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے. جزاکم اللہ خیر واسم جزا. السلام علیکم.